رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم. حبیب صاحب اگر نعت سنائیں. یہ نعت یا منقبت جو آپ چاہیں. کیمرہ بھی آن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دیدار سب کو ہو جائے. جی شاید ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی حبیب صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب. جانی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی حضرت، یہ معاف کرنا میوٹ تھا. اور نعت شریف پیش خدمت ہے حضرت. جی انشاءاللہ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. ایک شیرین جھلک، ایک نوری جھلک، کو تاریخ ہے زندگی یا نبی. اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا. اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی. کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری حشر میں وہ دکھائیں گے کیسے تمہیں، ہم سے ناکردہ کار امتی یا نبی. دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر عدو میرے باہر عدو. ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورت حال ہے دیدنی یا نبی. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج لا رہے. گلشنوں شہروں قریوں پہ ہے پرفشاں ایک گمبھیر نبی. رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے. غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی. زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام کا ابر برسے گا کب.
کب ہری ہوگی ساقے تمنا میری, کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی. اور مقطع پیش ہے, یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے. دیکھ تیرے تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری یا نبی. دیکھ لے تیری تائب کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے نوحہ گری. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ, اللہ یجزیکم احسن الجزاء. مولانا مشتاق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں شروع ہی کر دیتا ہوں ابھی. جی ضرور انشاءاللہ. خدائے سبحان اللہ. برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے, خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے, تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جب پر کافر مولانا مشتاق صاحب اگر میوٹ کر لیجیے ذرا, ان کا کوئی میوٹ ہو گیا ہے. مشتاق بھائی آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے, اس کو آن کرو, مائک کو آن کرو, آواز نہیں آ رہی آپ کی. کسی سے نہیں, ہمارے سے ہی ہوا تھا. معذرت چاہتے ہیں. کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. حبیب جانی صاحب خصوصی توجہ فرمائیں. ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے, ہر ایک دل کو یہیں سے سبحان سکون اللہ. ملتا ہے. جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا سبحان اللہ. ہے, جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے. کرم کرم کے کریمی ہی شان آمین ہے تیری. آمین. کرم کرم کے کریمی ہی شان ہے تیری. تیرے کرم کے مقابل میری خطا کیا آمین یا رب. ہے. سبحان اللہ. تیرے سبحان اللہ. کرم کے مقابل میری خطا کیا ہے. مقطع ہے. کھڑا ہے اختر آستی در مقدس پر, کھڑا ہے اختر آستی در
مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا اللهم فیصلہ صل وسلم عليه. کیا ہے حضور آمين يا رب. آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے. جزاک اللہ حبیب. الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم سادات گرامی قدر وجميع حاضرين ناظرين سامعين، وبالخصوص ریاض احمد مکاشی صاحب، مولانا مشتاق صاحب، زاہد صاحب اور ضیاء الدین اشرفی صاحب جو بہت زیادہ ایبسینٹ ہیں، وہ شاید اپنی نجی مصروفیات میں. الحمدللہ حبیب جانی صاحب وہ کلام پیش فرما رہے تھے جو حبیب صاحب جو گزشتہ درس میں ہم اس کو بتا رہے تھے اور کہا تھا کہ اشعار کچھ بھول رہے تھے، تو ان حبیب جانی صاحب جزاکم اللہ خیرن کثیرا اس کو یاد بھی دلا دیا اور اس کو سنا بھی دیا سب کے لیے. اور مولانا مشتاق صاحب شیخ الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی الجیلانی صاحب کا کلام پیش فرما رہے تھے، اللہ یحفظہ ویرحمہ. تو الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم وہ چیزوں کو ذکر میں لا رہے تھے کہ کس طرح رزق کے دروازے بھی علم اور طلب علم کے سبب سے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے اور اس میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. کس طرح زندگی دنیا کی حیات دنیاوی بھی علم کے طلب کے سبب سے آسان بن جاتی ہے، اس کے اندر خیر و برکتوں کا نزول ہوتا ہے وغیرہ. آگے امام الحداد اسی تذکرے کو مزید جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وفي الحديث الطويل الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأسراره، وفي الحديث الطويل الذي ذكر فيه عليه الصلاة والسلام فضل العلم، قال في آخره يلهمه السعداء، يعني العلم، ويحرمه الأشقياء، وليس من شيء يجمع جميع أنواع الخير غير سعادة، وليس من شيء يجمع جميع أنواع الشر سوى الشقاوة. فقد علمت بما تقدم أنه لا عذر لجاهل عند الله تعالى في ترك العلم، وكذلك لا عذر لعالم في ترك العمل بعلمه. کہ ایک طویل حدیث کا متن ہے جس کو امام الحداد اس حدیث کے پوری کی پوری حدیث کو ذکر نہیں کرنا چاہ رہے، اور صرف یہاں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنا کنٹینٹ اس میں ہے، جتنا تذکرہ علم کے حوالے سے، اس کی سعادت کے حوالے سے اس کے اندر موجود ہے، اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک طویل حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یلہمہ السعداء، یعنی کہ اس سے وہی شخص فائدہ حاصل کرتا ہے یا اسی کو نفع ملتا ہے
کہ جو سعداء میں سے ہے، جو قسمت والا ہے، جو بہت زیادہ قسمت والا شخص ہے، اسی کو اس میں سے حصہ ملتا ہے. تو کس میں سے حصہ ملتا ہے اور کون سی چیز ہے جو کسی کو سعادت والا بناتی ہے؟ امام الحداد فرماتے ہیں یعنی العلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اس سے مراد علم ہے، کہ جو جس سے نفع وہی شخص اختیار کرتا ہے کہ جو زیادہ سعادت مند ہو، اور جو سعادت نہیں ہے فرمایا وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاء، اور اس سے وہی محروم رہ جاتا ہے کہ جو شقی ہو، بدقسمت ہو، یا جس کے مزاج میں قسمت کی طرف بڑھنا نہ ہو، اچھائی کی طرف، اچھی خوش قسمتی کی طرف بڑھنا نہ ہو، وہ علم سے محروم رہ جاتا. تو اچھی قسمت ان کی نہیں ہے کہ جن کے پاس کثرت مال و منصب ہو یا دنیا کی اشیاء ہو. قسمت اچھی اس کی ہے کہ جس کے پاس علم ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ. اب ظاہر سی بات ہے اگر علم تھوڑا بھی ہے تو قسمت والا شخص ہے، تو جتنا زیادہ علم ہے وہ اتنا زیادہ سعید ہے، اتنا ہی زیادہ سعادت مند ہے دنیا اور آخرت میں. اور سعادت مندی سے کے اندر فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِن شَيْءٍ يَجْمَعُ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْخَيْرِ، سعادت مندی میں صرف جو ہے ایک دو چیزیں نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ساری قسم کی بھلائی کو اللہ تعالیٰ سعادت مندی میں رکھ دیتا ہے. سعادت مندی صرف ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے. تو ہر خیر، ہر قسم کی خوش بختی اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ جو علم کا طالب ہے یا علم کو حاصل کر رہا ہے یا علم کو حاصل کیا ہے. تو پھر وہی کہتے ہیں ہم، حاصل کرنے سے مراد علم کو کہیں سے پڑھ لینا یا اس کو انفارمیشن کو گیدر کر لینا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے ان فرائض کو، اور جو اہمیت زندگی کے لیے اسلامی علم جو ضروری ہے اس کو جس نے طلب کیا وہی شخص سعادت مندوں میں سے ہے. اور سعادت مندی ہر اعتبار کی ہے، چاہے وہ کس بھی اعتبار کی سعادت مندی. اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو چیز سعادت مندی کہلاتی ہے، جو اچھائی سعادت مندی کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ اہل علم کے لیے لکھ دیتا ہے. اور شقاوت سے، بدقسمتی سے کے اندر بھی ایک دو چیزیں نہیں ہے کہ صرف علم کو نہیں حاصل کیا اسی لیے بدقسمت ہے. وہ دنیا کی ہر چیز رکھ کر بھی بدقسمت ہے کہ جس نے علم کی طرف توجہ نہیں دی، یا علم حاصل نہیں کیا، علم کو طلب نہیں کیا، علم کو کی راہ کے راستے میں طالب بھی نہیں ہے. تو ایسا شخص محروم ہے ہر قسم کی خوش بختی سے جو اللہ کی جانب میں ہو. پیسہ کما کر یا دنیا کما کر اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں خوش بخت ہوں، تو آپ کا کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا خوش بخت ہے ہونا یا نہ ہونا وہ زیادہ معنی رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس خوش بخت ہے ہی وہ جو علم کے لیے وقت صرف کرے، چاہے وہ تھوڑا ہو. اور وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کیے گئے علم سے دور بھاگتا ہے یا اس سے بہانے اختیار کرتا ہے، فرمایا کہ ویسا شخص کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے کوئی بہانہ علم سے بھاگنے کے لیے قابل قبول نہیں ہے. کہ جو ہے نا اسی طرح وہ کذالک، اور اسی طرح کوئی عالم بعالم فی ترک العمل بعلمہ، کوئی عالم کے لیے بھی ایسا بہانہ موجود نہیں ہے، نہ کوئی بہانہ کام کرے گا کہ وہ اس کے پاس علم ہے کسی چیز کے بارے میں
اور وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی، اس کے حق میں بھی، چاہے وہ کوئی بہانہ دے، وہ کام نہیں کرے گا۔ جس طرح ایک عام انسان کے لیے علم سے فرار کسی بھی بہانے سے قابل قبول نہیں ہے، یا ممکن بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہانے کو قبول کرے، تو اسی طرح ایک عالم کے لیے بھی کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے کہ جب وہ عمل کی طرف نہ جائے اور عمل سے پیچھے ہٹے، علم رکھتا ہو لیکن عمل نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے علم کے لیے، ایسے عالم کے لیے وہ علم کوئی بھی نہ فائدہ دے گا، نہ اس کے لیے وہ بہانے فائدہ دیں گے۔ ومثل الجاهل المقصر في طلب العلم الواجب عليه كمثل عبد أرسل إليه سيده كتابا بأمره فيه بأشياء وينهاه فيه عن أشياء، فلم ينظر في ذلك الكتاب ولم يعرف ما فيه أصلا مع القدرة على ذلك والتمكن منه۔ فرماتے ہیں کہ ومثل الجاہل، ایک جاہل کی مثال حبیب زیکی صاحب بھی بیجاپور سے ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں، شاید کہ وہ ابھی نماز سے لوٹے ہیں، اگر پہلے موجود ہوتے تو ان سے بھی کلام سن لیتے۔ خیر، ومثل الجاہل، جاہل جو شخص ہے جو واجب علم کو طلب کرنے سے دور بھاگتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کا مالک ہو، یعنی وہ اس کے مثال ایک ایسے غلام کے جیسی ہے کہ اس کا ایک مالک ہو، اس کے مالک نے اس غلام کو ایک حکم لکھ کر بھیجا ہو، کسی چھٹی پر ایک حکم لکھ کر بھیجا ہو، اور غلام وہ خط پڑھ سکتا ہو، یعنی غلام کو پڑھنے کی قابلیت ہے، لیکن اس کے مالک نے اس کو خط بھیجا، اس کے باوجود وہ خط کو کھول کر پڑھتا کبھی نہیں ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جب تک وہ کھول کر نہ پڑھے اس کے مالک کے حکم کا پتہ نہیں چلتا کہ مالک نے اس کو کیا حکم دیا ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے کیا بھلائی ہے یا کیا نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جس طرح اب یہ غلام کی مثال اسی لیے دی کہ ابھی تو سلیوز کا سسٹم نہیں ہے، سلیوری نہیں ہے، پہلے زمانوں میں ہوتی تھی، تو کیا تھا کہ مالک اگر کچھ لکھ کر بھیج دے یا کچھ کسی کے ذریعے سے حکم دے کر بھیج دے تو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ غلام کے لیے وہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے کہ اگر مالک اس کو کچھ دے دے تو وہ اس کو پورا کرے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ جہاں پر غلام اپنے مالک کی ہر بات کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہاں پر واجب علم کو حاصل کرنے سے بھاگنے والا جاہل یہ اس غلام کے جیسا ہے کہ جس کو اس کے مالک نے ایک خط بھیجا ہو، کچھ حکم نامہ بھیجا ہو، لیکن اس کو کھول کر پڑھتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جاہل کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا اور علم کے راستے بھی بنائے، اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں علم حاصل کرنے کے راستے ہیں۔ بہت ایسے ہیں کہ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس میں ذرائع نہیں ہیں کہ وہ علم حاصل کر سکیں، جیسا کہ کوئی ایسے علاقے سرزمین کے کہ ایسے ممکن ہے کہ ایسے جگہیں ہوں کہ جہاں پہ آج تک بھی کوئی عالم نہ پہنچ سکا ہو، بہت ساری ایسی جگہ ہیں ممکن ہے، اور وہاں کے لوگ کبھی اپنے خطے سے باہر نکل کر نہ آ سکے ہوں، تو نہ انہیں کسی مذہب کا پتہ ہے، نہ انہیں کسی فرض کا پتہ ہے، نہ انہیں کسی وقت کا پتہ ہے، تو وہ صرف زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہے، سورسز نہیں ہے کہ وہ کہیں سے علم حاصل کر سکے۔ تو لہذا وہ لوگ تڑپتے ہیں
کہ کچھ معلومات حاصل کریں لیکن ان کے پاس معلومات نہیں، علم نہیں، اور جن کے پاس علم کے راستے ہیں وہ علم کے راستوں کو قبول کرنا نہیں چاہتے، ان سے استفادہ کرنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَمَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ كَمَثَلِ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ سَيِّدِهِ وَعَلِمَ مَا فِيهِ فَلَمْ يَمْتَثِلْ لشيء من أوامره ولم يجتنب شيئا من نواهيه التي نص عليها في كتابه، کہ ایک مثال دی غلام کی، جاہل غلام کی، ایک جاہل شخص کی، کہ جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، ایسا غلام ہے کہ جس کو پڑھنا آتا ہے لیکن اس کے مالک نے جب اس کو خط بھیجا تو اس کو کھولا نہیں، پڑھا نہیں، اس کے حکم کو نہیں مانا۔ اور ایک عالم کی مثال ایسے غلام کے جیسی ہے کہ جس کو اس کے مالک نے خط بھیجا ہو، کوئی حکم بھیجا ہو، اس نے اس کو کھولا ہے اور کھول کر پڑھا بھی ہے اور جان بھی لیا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، بتانا کیا چاہتے ہیں وہ بھی سمجھ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو مالک نے حکم دیا ہے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، تو اسی طرح عالم بلا عمل ہے کہ جو عالم عمل نہیں کرتا اپنے علم کے اوپر، اس کی مثال بھی ویسے غلام کے جیسی ہے کہ خط بھی کھول لیا، حکم بھی پڑھ لیا، لیکن عمل نہیں کرنا چاہتا۔ جو عمل نہیں کرنا چاہتا وہ بھی اپنے مالک کی رضا سے، خوشنودی سے محروم رہتا ہے۔ تو عالم کہ جس کے پاس میں علم ہو اور عمل نہ کرے، تو ویسا عالم اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے بھی راضی نہیں ہو۔ تو علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا واجب ہے۔ علم حاصل کر لیں اور عمل نہ کریں اور سمجھیں کہ میں علم حاصل کر لیا لہذا مجھے خیر و برکت نہیں مل رہی، یا مجھے وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو ہم کل کی گفتگو میں بہت ساری باتیں کر چکے، وہ پوری نہیں ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں، ہمارے لیے چیزیں آسان نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے لیے زندگی جو ہم جی رہے ہیں وہ مشکل ہی مشکل بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس وجہ سے ہے کہ علم حاصل تو کیا آپ نے لیکن عمل نہیں کیا، تو لہذا عمل کیا جائے تو وہ چیزوں کا اثر آپ دیکھیں گے، ورنہ تو پھر آپ اپنے مالک کو راضی ہی نہیں کر رہے، تو آپ کا اس کی کتاب کو کھول کر پڑھنا، اس کو سمجھنا، جان لینا، اس کے بعد بھی عمل سے محروم رہنا کیا فائدہ دینے والا ہے؟ فانظر رحمك الله هل ترى تقصيرا أشنع من تقصير هذين العبدين في حق سيدهما؟ هل تقوم لهما عنده حجة أو عذر؟ وهل أحد حق بالعقاب والنكال منهما لجراءتهما وقلة تعظيمهما لسيدهما؟ فاحذر أن تكون أحد الرجلين المشؤومين، والجاهل الذي لا يتعلم أو العالم الذي لا يعمل، فتهلك من الهالكين، فتهلك مع الهالكين وتخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جب دو چیزیں بھی تم سمجھ چکے ہو، کہ ایک وہ غلام کہ جس کو حکم بھیجا جائے تو وہ کھول کر پڑھے بھی نہ، پڑھنا جانتا ہو لیکن کھول کر پڑھا نہیں ہے، اور ایک وہ کہ جو کھول کر پڑھا بھی ہے، اس کو سمجھا بھی ہے اور اس کے باوجود بھی عمل نہیں کیا، تو یہ دونوں حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ تجھ پر رحم کرے کہ یہ دونوں چیزوں کو دیکھ کر یہ بتاؤ کہ کیا ان دونوں صورتوں سے بڑھ کر بھی کوئی خسارہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو ان سے زیادہ بدقسمت ہو اور بے پرواہ ہو اور غافل ہو؟
کہ دونوں کو بھی خط آئے اپنے اپنے مالک سے. ایک نے کھول کر ہی نہیں پڑھا اور ایک نے کھول کر پڑھ بھی لیا, سمجھ بھی لیا, لیکن پھر بھی اپنے مالک سے کو راضی کرنے سے محروم ہے. تو فرمایا کہ ایسوں کے پاس میں کوئی بھی بھلائی نہیں ہے اور یہ ان کے اندر کچھ اچھائی باقی نہیں رہی, اور ان سے زیادہ بدتر اور بدترین کوئی شخص ہو نہیں سکتا. اب ایسے شخص ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائیں تو فرماتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک وہ شخص کہ جس کے پاس علم حاصل کرنے کے ذرائع تھے لیکن اس نے کرنا نہیں چاہا, ایک وہ شخص جس نے علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا, یہ دونوں جب اللہ کے پاس جائیں گے, اپنے مالک کے پاس جائیں تو مالک حقیقی کے سامنے جا کر کچھ بہانے پیش کریں گے تو کیا وہ بہانے قبول کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بہانے قبول کیے جائیں. کیا ان سے بڑھ کر, آگے فرماتے ہیں, کیا ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی اور حقدار بن سکتا ہے کہ انہوں نے جو اپنی سخت مزاجی دکھائی ہے, اپنا امپوڈنس دکھایا ہے, امپوڈنس دکھاتے ہوئے, ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے کہ دیکھو خط آ گیا کھول کر نہیں پڑھ رہا, خط آ گیا کھول کر پڑھا ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہ رہا, تو یہ آپ کی خود پسندی ہی تو ہوئی کہ آپ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے. تو اب کیا ان سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذاب کا حقدار بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یہ سب سے زیادہ حقدار ہوں گے اللہ کے عذاب کے. So beware of being into practice with such things کہ جہاں پہ آپ کو علم کا راستہ ہے اور آپ علم نہیں حاصل کر رہے. There is no use of any excuse کہ جہاں پہ ہر طریقے کا کہ عالم علماء موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, آپ جا کر ان تک پہنچنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کے پاس میں آپ کا اسکیڈیول بہت بزی ہے, آپ کا ٹائم ٹیبل, آپ کا روز مرہ کا روٹین ایسا ہے کہ وقت نہیں مل رہا. بازو مسجد ہے, قریب میں مسجد ہے, وہاں پہ کوئی صحیح عالم درس دے رہا ہو اور آپ جا کر اس میں بیٹھنا نہیں چاہتے. کیوں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اٹھ کر جانا ہے, کل یہ کام ہے, یا میرے مزاج میں نہیں ہے, تو جب مزاج نہ چاہ رہا ہو پھر بھی میں جا کر کیوں بیٹھوں, وغیرہ وغیرہ. بہانے بہت ہیں, انفارمیشن بہت ہے تو بہانے بہت ہیں. علم اگر ہوتا تو پھر آپ علم کے اوپر عمل کرتے. ابھی کیا ہو گیا کہ انفارمیشن بہت ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا عمل کہ جس کے اندر آپ کا مزاج, آپ کا دل اس میں نہ لگے. تو بتایا گیا کہ ایک روایت میں وہ بھی ہے کہ جس میں دل آپ کا حاضر نہ ہو ویسی چیز نہ کریں, تو لہذا میں اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ میرا بھی دل نہیں ہے. لہذا ایسے بہانے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس امت کے پاس. کیوں؟ کہ انفارمیشن برابر ہے, حدیث اور اس کی روایت برابر ہے, لیکن اس کو سمجھا غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کو زیادہ گہرائی میں گئے بغیر ایک سادے انداز سے تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ اشارے میں آپ سمجھ جائیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو نازل سب کے اوپر کرنے کے لیے قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ سب کے اوپر نازل کرنے کے لیے قدرت رکھتا ہے, لیکن اس نے سب کے اوپر نازل نہیں کی. نازل کسی پہ, قرآن تو صرف حضور پر نازل ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کسی پر نازل کی, سب پہ کیوں نہیں کی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ ایک پر نازل کروں اور اس ایک کے پاس آ کر سب حاصل کریں. کیوں؟ کہ وہ جو نازل کر رہا ہوں اس کا صحیح مطلب, میں حکمتوں میں سے ایک حکمت بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اسی کو سب کچھ نہیں سمجھے. ایک حیات رسول اللہ کی وہی ہے, حادثہ وہی ہے, اس حادثے سے, اس واقعہ سے نکات بہت نکلتے ہیں. تو ایک وجہ یہ کہ اگر حضور سے آ کر لوگ ایک پر نازل کیا, اس ایک کے پاس آ کر سیکھیں گے تو وہ جو معنی سمجھائے گا وہی معنی سمجھیں گے. اگر سب کو
کتاب بانٹ دی جاتی یا کتابی شکل میں پرنٹڈ پبلشڈ قرآن آج کی طرح اگر پہلے آتے، اللہ تعالیٰ خود پہلے سے نازل کر سکتا تھا، اور اگر کر دیتا، ٹھیک ہے، تو پبلشڈ قرآن مجید دے تو حضور نسخے بانٹ دیتے، سب تو عرب تھے، حضور نسخے بانٹ دیتے تو وہ پڑھ کر سمجھ جاتے. ایسا نہیں کیا. اور قرآن کا اسلوب دیکھیے اور حضور کی ذمہ داری دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داری دی کہ ہم نے تمہارے درمیان ایسے رسول کو بھیجا یتلو علیکم آیاتی ہی، جو پہلے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کو پڑھ کر سناتے ہیں میرے حبیب. ٹھیک ہے، تلاوت کر کے سنا دینا اگر سمجھنے کے لیے کافی ہوتا تو آگے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ پھر تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، پھر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. تو یہاں پہ بات یہ معلوم ہوئی ابتدائی 2 فرائض میں سے حضور کے کہ پڑھ کر سنائیں گے، پھر اس کے بعد اس کی تعلیم دیں گے. تو تعلیم کیا ہے؟ عرب کو آپ قرآن پڑھ کر سنا دیا ہے، آپ نے قرآن عربی میں ہے، عرب نے سمجھ لیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن عرب نہیں سمجھے. پڑھ کر سنا دینے سے جو معنی ذہن میں آتے ہیں وہی اصل علم نہیں ہے. اس کو سمجھانا جو ہوتا ہے، اس کو ایمفسائز کرنا جو ہوتا ہے، تو اس کا وہ سمجھایا جانا اور اس ایک پرٹیکولر معنی کی طرف اس کا زور اور آپ کے ذہنوں کی توجہ مبذول کروانا، یہ حقیقی علم ہے. کیونکہ قرآن نے کیا کہا ہے اس کی مراد ہر عام نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے وہی ایک خاص سمجھائے کہ جس کے اوپر اترا ہے. تو اس ایک خاص کے پاس پھر وہ خاص نے اپنے جن احباب کو، اپنے جن صحابہ کو سمجھایا وہ ان کے خاص ہو گئے. وہ صحابہ سے پھر جنہوں نے سیکھا، تو قرآن کے معنی کا کوئی علم ہوتا ہی نہیں تھا اگر صرف پڑھنے سے علم آ جاتا. تو لہٰذا یہ سب گفتگو، یہ تمہید اسی لیے تھی کہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ احادیث ہیں، آپ پڑھنے یا کہیں سے سن لینے سے آپ کو اس کا حقیقی معنی نہیں معلوم ہوتا. تو لہٰذا آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر سمجھنے کے لیے عالم ہی کی ضرورت پڑتی ہے، یا وہ کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو، ان کے پاس جائیں، بیٹھیں اور پوچھیں کہ یہ کرنے کا بھی حکم ہے. پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ جہاں پہ جی نہ لگے، جس میں آپ کا دل حاضر نہ ہو، آپ کا دماغ حاضر نہ ہو، تو پھر وہ چیز نہ کریں. تو پھر اس میں یہ دونوں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، تو کیا کریں؟ اپنی مزاج سے نہیں کرنا چاہیے. لہذا کیا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کے لیے اس تک پہنچیں، اور ان سے محروم رہنے کی بجائے ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح طور پر علماء سے استفادہ کریں، اور جہاں علم ہو وہاں تک پہنچیں اور علم حاصل کر کے اس پہ عمل کریں. لہذا آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی جہالت کہ یا تو آپ نے علم ہی حاصل نہیں کیا، علم کے راستے ہونے کے باوجود علم حاصل نہیں کیا، تو بھی آپ نے ظلم کیا ہے. اور دوسرا، علم حاصل کرنے کے بعد اگر عمل نہیں کیا تو بھی آپ نے ظلم کیا. تو یہ دونوں چیزیں، اگر دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی آپ اختیار کر رہے ہیں تو پھر یہ وہ راستہ ہے کہ فرمایا کہ جس میں آگے چل کر انسان تباہ اور ہلاک ہو جاتا ہے. اور تباہ اور ہلاک ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تباہی صرف دنیا کی نہیں ہوتی،
آخرت کی بھی ہو جاتی ہے، یا صرف آخرت کی نہیں رہتی بلکہ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کے احکام کو عمل میں نہ لایا جائے۔ آپ سمجھیں کہ غیر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو کر آپ سمجھیں کہ غیر مسلمان ہیں، غیر مسلمانوں کے پاس میں کافی پیسہ، آپ ان کے کوئی پیسے اہل ثروت کو دیکھ کر کہیں کہ دیکھو ان کے پاس میں اتنا پیسہ ہے اور ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، فلاں فلاں ہے، آپ یہ کہہ کر آپ اپنے آپ کے لیے کنسولیشن اختیار کریں اور کہیں کہ دیکھو کہ ہے تو وہ بھی نافرمانی کر رہا، لیکن پیسہ اس کے پاس بھی ہے، دولت اس کے پاس بھی ہے، دنیا اس کے پاس ہے، اور ظاہری طور پر وہ جب باہر نکلتا ہے، اچھی گاڑی میں نکلے، اچھا لباس پہن کر نکلے، اس کے چہرے سے جو ہے نا چمک دمک آپ جو ہے نا محسوس کریں، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ خوش ہے اور وہ کامیاب ہے۔ تو حقیقت میں ویسا شخص کامیاب نہیں رہتا، بلکہ اس کو کیسی تباہیوں میں اللہ نے مبتلا کر رکھا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں رہتا۔ تو بتایا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں کہاوت ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ محاورے ایسے ہی نہیں تھے، ہمارے پاس کہاوت ہے، یہ بڑوں نے پچھلوں نے بڑا سوچ سمجھ کر ہی کہا ہے۔ تو یہ لوگ دکھاوا کچھ اور کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ اور بات کچھ چلتی رہتی۔ تو اس کے اوپر اپنے آپ کو دھوکے میں، ایسے دھوکوں میں ان کے پیچھے لے کر جانا، یہ حقیقت میں گھاٹے کا سودا کرنا ہے۔ اور چاہے ایک جاہل ہو کہ جو علم حاصل نہیں کر رہا، یا کوئی عالم ہو جو عمل نہیں کر رہا، یہ دونوں ہلاک ہونے والے ہیں، اور ان دونوں کی ہلاکت دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اور اسی نقصان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ مبین، سب سے زیادہ واضح نقصان ہے ان کا، کہ ایک شخص کے لیے سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ نون اور مینیفیسٹڈ نقصان اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ یا تو وہ جاہل ہی رہ جائے اور علم نہ حاصل کرے، نہ علم کو طلب کرنے کی کوشش کرے، نہ علم کے راستے میں جائے، اور ایک وہ شخص کہ جو علم حاصل کرے لیکن عمل نہ کرے۔ وأما الاتساع في العلوم الدينية النافعة والاستكثار منها والزيادة على قدر الحاجة فذلك من أعظم الوسائل إلى الله وأفضل الفضائل عند الله، ولكن مع الإخلاص لوجه الله في طلب العلم ومع مطالبة النفس بالعمل بما تعلم وتعليمه لعباد الله مريدا بذلك كله وجه الله وجه الله والدار الآخرة۔ اب اس کے بعد میں آپ ایک اور اسی کے تحت ایک دوسری جہت کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام الحداد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو گئی بات یہ دونوں زمروں کی، اب آگے ہے کہ ایک ہاتھ کو تو علم حاصل نہیں کرنا اور علم حاصل کر لینا ایک بات ہو گئی، اور دوسرے ہاتھ پہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو علم کے اندر بڑھاتا ہے، زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے آپ میں محنت کر کے علم کو زیادہ حاصل کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، یا جو بھی دنیا کی چھوٹی موٹی محنتوں کا سامنا کرنا پڑے، دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، وہ کر کے اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کرے اور اس پر عمل بھی کرے، تو فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اور ذرائع بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ زیادہ فضیلت والا بن جاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے بالکل ہی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، یا جنہوں نے کوشش کی لیکن تھوڑی سی دشواری پہ ہی تھک کے بیٹھ گئے، یا پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا۔ تو
ان تمام سے فضیلت میں یہ شخص جدا ہو جاتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے علم کو، لیکن عمل نہیں چھوڑتا، عمل نہیں چھوڑتا. جتنا علم جب حاصل ہوتا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ اور بلند ہو جاتا ہے فضیلتوں میں. رہتا آپ میں ہی ہے، آپ کے ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس کی جستجو، اس کی تڑپ آپ سے جدا ہو جاتی. یہ کیا ہو جاتا ہے کہ حسد کا یہاں پر بہت زیادہ راستہ بن جاتا ہے کہ ہم میں سے ہو، ہم ممکن ہے، حالانکہ وہ غیر اخلاقی چیز ہے لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ممکن ہے کہ ہم کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر یا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چل رہے ہوں، یا بچپن سے اس کے ساتھ کھیل کود کر بڑے ہوئے ہوں، یا ممکن ہے کہ بہت زیادہ اچھی ملاقات ہو اور دکھنے میں وہ ہم سے کمتر نظر آئے، لیکن اس کی جستجو علم کے لیے اگر سچی تھی، اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، اور اس پہ عمل کرتا ہے اور اس کو بڑھانے کی روز بروز کچھ نہ کچھ بڑھانے کے لیے کوشش کرتا ہے اس کے اندر، تو ویسا شخص اللہ تعالیٰ کے لیے معزز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. اب ساتھ والے اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جب اس کے مسائل کو الگ دیکھتے ہیں، جدا دیکھتے ہیں خود کے مسائل سے، تو ہر کوئی تو نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ حسد کے اندر پڑ جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں. اور حسد اس آگ کی طرح ہے کہ جو کسی لکڑی کو لگی ہو، اور آگ ایک مرتبہ لکڑی کو پکڑ لے تو جتنا تیزی سے لکڑی کو جلا دیتی ہے، یا دیمک کی مثال بھی ہے کہ کہا کہ دیمک اگر کسی لکڑی کو لگ جائے تو جس طرح اس کو تباہ کر کے چھوڑتی ہے، حسد بھی ویسی ہی بیماری ہے کہ جو ایک انسان کے اندر آ جائے تو اس کو ختم کر کے چھوڑتا ہے، اس کے اندر کے اخلاص کو کھا کر، اس کے اندر کے علم کو اور خاصیت کو کھا کر چھوڑ دیتا ہے. تو علم کو حاصل کرنے والا اور علم کی کثرت کی طلب کرنے والا اور اس پر عمل کرنے والا، لیکن مریدن لوجہ اللہ، کہ ایسا شخص ہو کہ جو اللہ تعالی کے لیے علم کو حاصل کر رہا ہو، اللہ کی خاطر علم کو حاصل کر رہا ہو، اور خود کے اوپر اس علم کے عمل کو اس نے لازم قرار دیا ہو، نہ کہ کسی کی وجہ سے کہ اگر میں عمل نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو میں ایسا عالم ہوں جو بے عمل ہے. تو لوگوں کی نگاہ کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر. ہر چند کے لوگ بھی دیکھیں گے آپ کو عمل کرتے ہوئے، لیکن آپ کی نیت لوگوں کو دکھانا نہ ہو، آپ کی نیت اللہ کی خاطر ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس علم کے اوپر عمل کو آپ نے اپنے آپ کے اوپر فرض کر لیا ہو. اور اسی طرح پھر اس کو وَتَعْلِيمِ لِعِبَادِ اللَّهِ، اور اس علم کو اللہ کے بندوں تک سکھانے اور پہنچانے کے لیے آپ استعمال کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا راستہ ہے. بہت سارے سلاسل سے وابستہ لوگ، مریدین، اسی چیز کے اندر ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم ضروری نہیں ہے، جبکہ جو اس علم میں بڑھتا چلا جائے، زیادتی اختیار کرے اور عمل کرے اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے پاس میں اس کی فضیلت جب بڑھ جاتی ہے تو اس کی طرف پہنچنے کے راستے بھی وہ آسان کر دیتا ہے. تو ایسا شخص، اور تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ ہر وہ عالم باعمل عالم، صرف عالم نہیں، جو باعمل عالم ہو، وہ علم کو بہت اعلیٰ پیمانوں تک حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جب کسی پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑتے ہی اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے عالم کو صرف ہاتھ پکڑ کے اس کو راستے پر لانے کی دیر رہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واصل ہوتا چلا جاتا ہے. اور بالعکس وہ شخص
کہ جس نے کبھی علم کی وادی میں قدم ہی نہیں رکھا اور مرید ہو گیا، اور ٹھیک ہے ارادت کی برکتیں اس کو ضرور ملیں گی، لیکن وہ اس مرید جیسا نہیں ہو سکتا کہ جو حقیقت میں شرع کے قوانین کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ اب عالم سے مراد یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ جو 12 13 سال 14 سال اپنی عمر کے لگا کے ایک عالم کی سند اختیار کرتا ہے، نہیں، 7 سال 8 سال پڑھتا ہے، نہیں، وہ شخص کہ جس نے بنیادی چیزوں کا علم رکھا ہے، بنیادی فرائض کا علم رکھا ہے، جو اس کی زندگی میں ضروری ہیں، ہر اس چیز کے بارے میں علم رکھا اور اس پر عمل کیا، تو وہ علم والا ہو گیا۔ عالم ظاہر سی بات ہے عالم کے درجے تک تو نہیں پہنچا، لیکن علم والا ضرور ہے، ذی علم ہے، علم سے خالی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی راستے آسان ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ دامن کو پکڑ لیا ہے، بس اب وہ دیکھ لیتے، اور ہم عمل نہیں بھی کریں گے تو وہ بچا لیتے ہم کو۔ یہ بچنے بچانے کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو بات آئی کہاں سے؟ بچنے بچانے کی بات آپ تک پہنچی کہاں سے؟ ایسا تو کبھی نہیں کہا ہے پیران طریقت نے کہ مرید میرا اگر بے عمل بھی ہوگا تو میں اس کو بچا لوں گا، کیونکہ ان کی ارادت کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اب ہم آپ سے عہد لے رہے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا، اور جو بعض دوسری نصیحتیں ہوتی ہیں، اوراد ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، وہ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ وعدے تو ہر پیر و مرشد لیتے ہیں، اب آپ اس کے بعد جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بچا لیتے ہیں، چھوڑو کیا کرنا۔ آپ کی ارادت بچنے بچانے کے لیے نہیں، آپ کو بچنا بچانا ہے تو پھر آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آ کے ان کے ساتھ میں بیٹھ جائیے، ان کی مجالس میں رہیے، جب کبھی وقت ملے تو وہ ممکن ہے، اس کی ضمانت تو نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایسا کرنا بھی آپ کو شفاعت کے زمرے میں لا لے۔ مرید وہ لوگ شفاعت کے لیے نہیں ہوتے کہ غلط کام بھی کرتے رہیں اور وہ بچا لیں گے پیرانے طریقہ۔ مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکیں، اللہ تعالیٰ تک ہمارا روحانی سفر آسان ہو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باطنی طور پر انورڈ انٹریکشنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے آسان ہو جائیں، حضور کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، کہ جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اختیار کرنے کا رابطہ مل جائے۔ مرید اسی لیے ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص جو علم حاصل کرے اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس علم سے دوسروں کو فائدہ دے، دوسروں کو سکھائے، اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس پر عمل کرے، اپنے آپ کو جتنا علم حاصل کیا اس کے اوپر اپنے آپ کو وہ علم کے اوپر عمل کرنے کو فرض کر لے، تو وہ کامیاب ہے۔ وَتِلْكَ الْمَرْتَبَةُ هِيَ الَّتِي تُلِيَ مرتبة النبوة وجميع مراتب المؤمنين أنزل منها، فإن العلماء العاملين هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين۔ اللہ اللہ، فرماتے ہیں امام الحداد کہ یہ جب مقام آ جاتا ہے بندے کا کہ ایک طالب علم کی طلب میں اتنا سچا ہو جائے کہ صرف اللہ کی خاطر علم کو طلب کرے، نہ کہ رزق کی برکت، نہ یہ سب تو لگ کر آ جائیں گے آپ ایک چیز لے رہے ہوں مثال کے طور پر، آفر میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا صابن فری ہے، یا کوئی ایک چیز کے ساتھ میں شیمپو فری ہے، یا کوئی اور چیز اسی طرح، کبھی بائی 1 گیٹ 1 فری بھی رہتا ہے، تو آپ ایک چیز لینے کے لیے گئے، آپ نے وہ آپ کا جو مطلب تھا وہ لے لیا،
تو وہ لے لینے کے بعد اب دکاندار آپ کو اس کے ساتھ کی چیز لگا کر دے دے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو نہیں چاہیے تھا. تو جب تک کہ آپ کو آفر کا پتہ نہیں ہے, اب آفر کا تو پتہ ہوگا تو لڑکے لے گا. تو جو ایماندار دکاندار دیکھیں کہ آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چیز لے لی اور غور نہیں کیا کہ اس کے اوپر کچھ آفر بھی تھا. آپ نے چیز خرید لی, دکاندار بلنگ کرتے وقت میں ساتھ میں جو آفر ہے وہ بھی نکال کر رکھ دیا. تو آپ یہ سوچ کر اس کو رد کر دیتے ہیں کہ اس کے پیسے بھی چارج کر لیں. تو آپ آفر جب تک نہیں دیکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں رکھ لیجئے کہ یہ آفر ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, یہ چیز کو ذہن میں رکھ کر دیکھیے کہ جب آپ علم اللہ تعالیٰ کی خاطر حاصل کریں, طلب کریں, اللہ تعالیٰ کے لیے اس علم کے راستے میں چلیں, پھر اس کے اوپر عمل کریں اللہ کے لیے خاص, تو کیا ہوگا کہ یہ جو رزق کی برکتیں ہیں, یہ جو آخرت تک کے آپ کے راستے جو ہم کل بیان کر چکے, جنت کے اندر داخل ہونے تک کے سارے مراحل, یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کی آمدنی اور دنیا کے اندر رزق اور ساری چیزوں کے معاملات تک, یہ ساری اور پریشانیاں اور تکالیف دوسری زندگی کی, یہ سب آسان کب بنیں گی, کیسے بنیں گی؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے رہیے. یہ ساری آفر کی چیزیں ہیں, یہ آپ کا آفر ہے, یہ آپ کو آتا چلا جائے گا خود بخود. آپ کی توجہ وہاں سے ہٹ کے اس طرف نہ آئے, ہر چند کے آپ آئے گی تو خیر وہ آپ کی تجارت ہو گئی کہ آپ نے علم اس لیے حاصل کیا کہ یہ برکت مل جائے, وہ مل جائے. تو یہ تو تجارت ہے, تو آپ کو تجارت کا تو بدلہ مل جائے گا, اس سے بھی آپ کو اللہ محروم نہیں رکھے گا. لیکن اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ بھی راضی ہو رہا ہے, وہ فضیلتیں بھی دے رہا ہے, ساتھ میں کیا کر رہا ہے, یہ آفر بھی دے رہا ہے آپ نیچے والے, یہ دنیا کے اندر کے معاملات آپ کو آسان کر کے وغیرہ وغیرہ. تو جب یہ رینک آپ حاصل کر لیں کہ سب چیز اللہ کی خاطر ہو رہی ہے, علم اللہ کی خاطر حاصل ہو رہا ہے, تو فرماتے ہیں یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو ٹھیک نبوت کے مرتبے کے بعد والا مرتبہ ہے. یہ مرتبہ ایسے علم حاصل کرنے والے کا مرتبہ ٹھیک نبوت کے مقام و منصب کے نیچے ہے. اس کا مقام ایسے نبوت کا مقام اس کے ٹھیک لگ کر مقام یہ ہے کہ ایسا علم جو حقانیت کے لیے, جو اللہ کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر, اللہ کی مخلوق میں اللہ کے لیے پہنچ کر اس علم سے واقفیت کرانے کی خاطر جو حاصل کرے تو وہ اس مقام تک پہنچتا ہے. اور فرماتے ہیں وَجَمِيعُ مَرَاتِبِ الْمُؤْمِنِينَ أَنْزَلَ مِنْهَا, اور جتنے دوسرے مقام ہیں مؤمنوں کے, مومنین کے اندر جتنے دوسرے رینکس ہیں یا اسٹیشنز ہیں, جو کچھ بھی ہے مقام و فضیلت کے اعتبار سے, مرتبت کے اعتبار سے, یہ سارے اس مقام کے نیچے آ جاتے ہیں. یعنی کہ یہ نبوت کے مقام کے نیچے اور اس کے مقام کے نیچے سارے مؤمنین کے جتنے مراتب ہیں سب اس کے نیچے. ٹھیک ہے, اب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ الْعَامِلِينَ, ایسے علماء جو اللہ کی خاطر علم حاصل کرے اور اپنے علم پر عمل کرتے رہے, هُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, یہ تمام کے تمام علماء عاملین, عمل کرنے والے علماء, اخلاص والے علماء, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے بیچ میں رابطہ بن جاتے ہیں, یہ انٹرمیڈیٹر بن جاتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے رسول اللہ عام مسلمانوں میں ان کے ذریعے سے پہنچتے ہیں اور عام مسلمان ان کے واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتے ہیں. سبحان اللہ. میڈیٹرز بن جاتے ہیں. سمجھے تو بہت بڑی بات ہے. ایک واسطہ رسول اللہ ہے کہ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان, ان کے بغیر وہاں تک رابطہ نہیں ممکن,
نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے کلام کرنے کے لیے ان کے بغیر کوئی راستہ اختیار کیا. تو رسول اللہ واحد ذریعہ. پھر رسول اللہ کو عام مسلمانوں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جن واسطوں کو اختیار کیا وہ علماء عاملین. مسلمانوں کو چاہیے، آپ کو، ہم کو چاہیے کہ ہم ویسے علماء کے پاس اپنے آپ کو ان کے ساتھ وابستہ رکھیں، جوڑے رکھیں. صرف یہ نہیں کہ ان کو ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا اور ان کو خوش کر دیا اور ان کو لفافہ دے دیے یا یہ کر دیا. کوئی اہمیت کے نہیں. دنیا کی دولت یا دنیا کے تحفے، اچھی گاڑیوں میں گھما دیے یا گاڑی گفٹ کر دی یا کچھ کر دیا یا زمین دے دی، گھر دے دیا، چلیے آپ کی محبت ہے، لیکن حقیقی کام کیا ہے؟ آپ ان کے علم سے کچھ استفادہ حاصل کریں، جتنا آپ کے سے ہو سکے. ہم بار بار یہی کہیں گے کہ آپ کو بہت سارا علم بھر لو، یہ نہیں کہا گیا، لیکن کچھ ہفتے میں ایک بار صحیح وقت نکال کر ان کے ساتھ بیٹھنا تھوڑا سا، یا ان کا کہیں درس ہوتا ہے ہفتہ واری یا کیسا جس جیسا بھی ہو، وہاں جائیں، بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان سے طلب کریں اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا رابطہ بنے ہوئے ہیں اور ہم ان سے حاصل کریں گے تو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور وہ خوش ہو جائیں گے اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وقد قال اللہ تعالی فی فضل اہل العلم شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی فضیلت میں ارشاد فرمایا. اب یہاں پہ کہ وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ علم والا اور لا علم دونوں برابر ہیں، بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس یہ سوچ بہت ہے، علم والا اور علم نہ رکھنے والا دونوں برابر ہیں اور ایسا کوئی فضیلت نہیں. آج کل یہ سلفی نام کے یا کوئی اور دیگر نام بھی کیوں لیا جائے، تو دیگر جو ہے نا فرقے بن کر انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے درمیان یہ سوچ ڈالی کہ سب برابر ہیں. تو ہاں سب برابر ہیں، ایوری ون از ایکول بیفور لا. قانون کے اعتبار سے ہر کوئی برابر ہے، یعنی کہ اگر عالم بھی نماز چھوڑتا ہے اس کو بھی وہی سزا ہے، بلکہ علم رکھ کر نماز چھوڑنا اس کو سزا زیادہ ملے گی. اور عام انسان جیسے نماز چھوڑے اس کو بھی وہی گناہ ہے. ٹھیک ہے، نماز 5 عام انسان کے اوپر بھی فرض ہے، نماز 5 علم والے کے اوپر بھی، بہت بڑا عالم ہو جائے اس کے اوپر بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، چوری کرنے کی جو سزا ہے جس طرح ایک عام انسان کو ہے، وہی ایک عالم بھی چوری کرے تو اس کو بھی وہی سزا ہے. قتل کرنے کا گناہ اور سزا، ناحق قتل کرے تو اس کا گناہ جیسا عام انسان کو ہے ویسے ہی عالم کو ہے. یہ ایکوالٹی ہے. اسلام نے قانون جس طرح دوسرے قوانین میں، دوسرے مذاہب کے قوانین میں یہ تھا کہ کوئی ریلیجیس ہے یا کوئی نوبل فیملی سے بلونگ کرتا ہے یا کوئی بڑے گھرانے کا ہے، کوئی اہل ثروت میں سے ہے، تو اس کے لیے قانون بدل جاتے تھے. ٹھیک ہے، اسلام میں وہ قانون نہیں ہے. اسلام میں پیسے والے کے لیے بھی وہی قانون ہے اور غریب و فقیر کے لیے بھی وہی قانون ہے. اسلام میں عام مسلمان کے لیے جو بالکل علم نہیں رکھتا اس کے لیے بھی وہی قانون ہے. بہت زیادہ علم رکھنے والے کے لیے بھی، جو وقت کا مجدد و شیخ الاسلام ہو، اس کے لیے بھی وہی حکم رکھا، اس کو بھی حکم سے جدائی نہیں. اب لیکن فضیلت جو ہے، فضیلت جدا ہے سب کی. اللہ تعالیٰ کے پاس مقام جو ہے سب کا جدا ہے. قانون سب کے لیے ایک ہے، مقام جدا ہے، کیونکہ یہ محنت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ مقام بدل دیتا ہے. اسی طرح انبیاء کا مقام بدل گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. اب اس کا ثبوت کیا، فضیلت کیسے؟
تو قرآن مجید سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہید اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ خود گواہ ہے اپنی الوہیت کا، کہ سوائے اس کے کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اللہ خود گواہ ہے، اس نے سب چیز بنا کر پھر بتا دیا کہ دیکھو ایک سے ایک بڑھ کر چیز بنا دی، اور سب سے اعلیٰ شے جو میں نے بنائی وہ میرا رسول، میرا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی اعلیٰ ترین شے بنا کر بھی کہ اس جیسا ہی کوئی نہیں ہے، کہ جس کو بنا کر خود خدا جس کو تکتا ہے، کہ جس کو بنا کر خود جس کی قسم خدا کھاتا ہے، کہ جس کو بنا کر جس کے چہرے مبارک کے اٹھنے کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا کسی چیز کی طلب میں، وہ اگر لب مبارک سے کچھ فرما دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کہ وہ عطا ہو کر رہے۔ اتنا سب کچھ جن کے اشاروں پر ساری کائنات کی گردش ہو، اس کے باوجود ایسوں کو بھی بنا کر کہا کہ شہید اللہ گواہ ہے کہ خود اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ والملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہادت میں گواہ کون ہیں؟ فرشتے بھی گواہ ہیں، کہ فرشتے بھی ایک گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا، یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور کیا ہے؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور وہ کہ جن کے پاس میں علم ہے اور اس علم کو وہ ایمانداری اور انصاف کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، علم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، علم کو جو انہوں نے طلب کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ان کی طلب پر عطا کیا، اس کو انصاف کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنے مقصد کے لیے علم کو بدل دے رہے ہیں، اپنے مقصد اور اپنے مطلب کے لیے چیزیں بدل کر توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، تو ایسوں کو نہیں۔ وہ علماء، صحیح علماء، وہ سچے ستھرے اللہ سے ڈرنے والے علماء، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خود الوہیت کے لیے شہادت، الوہیت کی، اللہ تعالیٰ کے ہونے کی شہادت کے لیے اس آیت میں اپنے آپ کو شریک کیا، اپنے ساتھ فرشتوں کو شریک کیا کہ وہ بھی گواہ ہیں، اور وہ علماء بھی گواہ ہیں کہ جو ایسا علم رکھتے ہیں کہ جو اس کے انصاف کے ساتھ میں اس کو توازن کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے، بیلنس کے ساتھ، کہ کہیں انصاف اور ناانصافی میں فرق نہیں آتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی گواہی میں شامل ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا معبود نہیں۔ تو بات اہمیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیوں شامل نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علماء کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے ساتھ گواہی میں بھی ان کو شریک کر لیتا ہے۔ فانظر کیف قرنہم مع ملائکتہ فی الشہادۃ علی توحیدہ وقیامہ بالقسط وہو العدل، کہ وہی فرماتے ہیں امام الحداد کہ دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ علماء کرام کو اپنے کلام کے اندر ذکر فرماتا ہے، اپنے کلام کے اندر ان کو یاد فرماتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کے ایک اور واحد ہونے کے اندر جو گواہی ہے، اس گواہی میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ علماء شامل ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی عادل اور اللہ تعالیٰ بھی توازن اختیار کرتا ہے، کوئی بھی معاملے میں کسی بھی معاملے کو آگے پیچھے یا امبیلنس نہیں رکھتا، تو اس عادل ہونے کی صفت کے گواہ اور اللہ تعالیٰ کے ایک واحد خدا ہونے کے گواہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ علماء بن جاتے ہیں۔ تو یہ علماء کی فضیلت اور مرتبت ہے۔ آگے کچھ اور فضیلت اور کے دلائل ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو اپنی اگلی گفتگو میں شریک کریں گے۔ آپ کے ہاں آدھی رات ہونے کا وقت قریب ہے اور ہمارے ہاں 7:24 ہو رہے ہیں، یعنی کہ
آدھا گھنٹہ ہے افطار کے لیے، تھوڑا بہت ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، جو جتنا ہماری شکت ہو. آپ اپنے قیام اللیل میں، اپنے افطار و سحر میں ہمارے لیے دعا گو رہی ہے اور ساری امت کے لیے دعا گو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس کو یہیں پہ موقوف کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دن کا درس یہاں سے جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہم تمام کو عمر دراز عطا فرمائے. علم کو سمجھنے، سننے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. علم کے لیے ہمارے سینوں کو کشادہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی گندگی کو، ہمارے اندر کی ہٹ دھرمی کو، ہمارے اندر کے تکبر کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مروت، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن کلام کی توفیق عطا فرمائے. کسی کو نگاہ سے بھی تکلیف نہ دیجیے، ایسے انداز سے نہ دیکھیے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مروت کی توفیق دے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. علم کے لیے اخلاص اور للہیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور علم کے لیے زبان و دل کو اور ذہن کو اللہ تعالیٰ کھول دے، روشن فرمائے، منور فرمائے. انشاءاللہ آپ تمام کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. آپ کے تمام گھر والوں کو، آپ کے تمام رشتہ داروں کو، احباب کو، دوستوں کو، جو کوئی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ سب کی سلامتی، سب کی خیر فرمائے. بالخصوص ہمارے اپنے شہر کے لوگ، ہمارے اپنے احباب جو کچھ بھی ہمارے ساتھ جمع ہیں، اور ہمارے حبیب جانی صاحب اور آپ کے ساتھ، آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ شریک ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کافی لوگ درس کے اندر شریک رہتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے حیدرآباد سے جتنے بھی احباب شریک ہیں، بیلگام سے جتنے لوگ شریک ہیں، بیجاپور سے جتنے شریک ہیں، بیجاپور کے اطراف و اکناف سے اور ممبئی وغیرہ سے اور نپانی سے اور واقعی ماشاءاللہ اور دیگر جگہوں سے، جو امارات ہو اور ساؤتھ افریقہ سے ہو اور یو کے سے بھی ایک افراد احباب، اور ان کے ذریعے سے شاید وہ بھی ٹیلی ویژنس پہ لگا کر اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور ہاں مشتاق صاحب، آپ کے پاس میں بھی، آپ کے ساتھ بھی بہت سارے کوئی احباب ہیں جو بھی ہیں. ان تمام کو بھی اللہ صحت و سلامتی دے. آپ تمام کو، سب کی خیر کرے. اللہ سب کو محفوظ رکھے، خیر و برکتیں دے سب کے رزق میں، کاروبار میں، تجارت میں، اموال میں، جان میں، صحت میں، تندرستی میں، اور سب کو ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. والفاتحہ الی حضرت النبی. آمين اللهم آمين. اللهم لا إله إلا الفضل عن كل عباسة الذي يا صاحب المواهب السنية صلي على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة وكل ليلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی خیر و برکتوں سے، آپ کے بھی فیض سے حبیب جانی صاحب سب کو مستفیض فرمائے، جیسا کہ مستفیض فرما رہا ہے. آپ کی تمام محنتوں سے، آپ کی نسبت کی خیر و برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ سے بھی منا و منکم، اللہ تعالیٰ آپ سے اور سب سے اللہ تعالیٰ جو بھی اصحاب خیر ہوں ان سے اللہ تعالیٰ استفادہ اور فیضان عطا فرمائے، سب کا نصیب عطا فرمائے. آپ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت کی برکات سب کو مل سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام پہنچائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.